रहीम 14 तारीख को इसी जगह से बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब ने बार को खिताब किया था। मैंने भी किया था, चौधरी एतजाज़ आसन ने किया था, और वो हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार का फंक्शन था जिसमें चौधरी इश्तियाक ए खान साहब सदर बार जो है उसकी सदारत कर रहे थे। रबिया बाजवा साहिबा थी, सबात बीबी थी जो सेक्रेटरी हैं, और बार के तमाम ओहदेदार थे। और उस फंक्शन में जो कि हर जुमेरात के जुमेरात लाहौर हाई कोर्ट इनकाद करती है ताकि बुनियादी हकूक़ को यकीनी बनाया जा सके, ताकि आइन की बहाली जो है उसको जो है यकीनी बनाया जा सके, कानून की पासदारी और अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके, और एक शफाफ इलेक्शंस की जानिब मुल्क को ले जाया जा सके। और साथ ही जो फ़लस्तीन में और जो कश्मीर में रहते कश्मीरी और फ़लस्तीनियों का एक जेनोसाइड हो रहा है, और मुस्लिम उम्मा की बेहिसी ममलिकतों की रियासतों की ख़ुसूसन उनको उजागर करने के लिए वो हर जुमेरात करती है। और 14 तारीख को भी उसी सिलसिला में थी जिसमें बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब सुबह वहाँ 7 बजे इस्लामाबाद से रवाना होकर यहाँ 12-1 बजे पहुँचे और उन्होंने खिताब किया। यूँ ही वो बाहर अदालत से चाहते थे, अदालत आलिया के प्रेमिसेस से, उन्हें गेट पर ही एक बहुत बड़ी तादाद में पुलिस ने आके, और कुछ लोग जो है वो बिना किसी यूनिफॉर्म के थे, वो उन पर झपट पड़े और उनको गिरफ्तारी के कश्मकश में 3 हमारे वकला ज़ख्मी हुए, और एक हमारी फ़ीमेल लॉयर नाज बलोच साहिबा का गौन फट गया, और उनका रोब्स यानी काला कोट भी वो भी तार हुआ। तो ऐसे में वकला सिर्फ ये चाहते थे कि जी आप बता दीजिएगा कि कौन सा वारंट आपके पास है और किस कानून के तहत आप गिरफ़्तार कर रहे हैं, ताकि उसकी रोशनी में वकला अपना आइंदा उनकी जो है अदालत से नालिश कर सकें। कतन ये मकसूद नहीं होता जब वकील आगे होता है और पूछता है, कोशिश करता है इस्तफसार की कि कोई मज़ाहमत हो, कतन ये वकील का कभी ये शेवा ही नहीं हुआ, वतीरा ही नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती है यहाँ कि जो भी आके उठाता है, पकड़ता है, डिसअपेयर करता है, मिसिंग पर्सन करता है, वो बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के, उसके पास कोई वारंट नहीं होता है, कोई कानूनी उसके पास जवाज़ नहीं होता है, और इस तरह से उठाते हैं और बाद में जाकर ये चीज़ें बनावट के तौर पर उसको जस्टिफाई करते हैं। और ये ऐसा हुआ, हम फ़ौरन गए मजांग थाने में, वहाँ कोई मानने को तैयार नहीं था, हालांकि ये मजांग थाने की हदूद व क़यूद में आता है, और ये कानून यही कहता है कि अगर आपकी पुलिस बाहर से आकर किसी शख्स को किसी और थाने की हदूद में गिरफ्तार करेगी तो पहले रपट मारेगी, वहाँ की जो है पुलिस साथ लेगी, और फिर जाकर अगर बरामद करेगी या पकड़ेगी तो फिर जाके रपट मार के उनकी गिरफ्तारी वहाँ मुंदर्ज करेगी, और उसके बाद ले जाएगी जहाँ भी ले जाएगी उस वारंट की। लेकिन कोई चीज़ ना थी उनके पास। और इसी तरह हम जब सीसीपीओ साहब के पास सिविल लाइन्स उनके हेडक्वार्टर में गए तो वहाँ सीसीपीओ साहब गायब थे, और काफ़ी डीएसपी ने कोशिश की हमें हरासा करने की। बार कैफ हमने सीधा आकर यहाँ रिट पिटीशन हफ्से बेजा की दायर की, जिस पर जस्टिस शहराम सरवर साहब ने जुमे वाले दिन नोटिस दिया, और नोटिस दे के आज की तारीख के लिए सभी को बुला लिया और उन्हें कहा कि आप अपना जवाबदेही कीजिएगा। और वो आज मैंने वो पढ़ के सुनाया जो हुक्म था, और वो डिप्टी कमिश्नर साहिबा चीफ मिनिस्टर की भांजी हैं। चीफ मिनिस्टर केयर टेकर नहीं, चेयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है उसकी भांजी हैं। तो अंदाज़ा कीजिएगा ये केयर टेकर्स का काम है ही नहीं सिरे से। और क्या लिखती हैं ऑर्डर में, 14 तारीख का फरमाते हैं
کہ 14 کو 11:30 بجے ایس پی نے اطلاع دی کہ ایک شخص جس کا نام بیرسٹر نہیں لکھا، جس کا نام شیر افضل مروت ہے، وہ KPK سے آیا ہے اور اس کے پوٹینشل ہے، اس کا پوٹینشل ہے ٹو کریٹ کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کر سکتا ہے۔ تو جج صاحب اس پر کافی ہنسے بھی، تو انہوں نے سرکاری وکیل صاحب کو کہا کہ پوٹینشل تو آپ کا بھی ہے، آپ بھی کوئی اوٹ پٹانگ بات کر سکتے ہیں۔ اگر پوٹینشل کی بنیاد پر، یعنی آپ کا وہ خصوصیت یا خواص ہیں کہ جس سے آپ ایک جو ہے کوئی لا قانونیت کی کیفیت پیدا کر سکتے ہو، یہ اسپیکولیٹو آؤٹ ریچ کی کوئی گنجائش قانون میں نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جناب اگر جرم کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں، ایک سٹیج ہوتی ہے پریپریشن، تیاری کرنا، تیاری اوفینس نہیں ہے۔ دوسری سٹیج ہوتی ہے اٹیمپٹ، جب کوئی اس کی کوشش کرتا ہے جا کے، اور تیسری ہوتی ہے اس کا ارتکاب کرنا۔ تو ارتکاب اور اٹیمپٹ تو اوفینس ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی کے دماغ میں اگر کچھ ہے بھی تو وہ کبھی کسی دنیا کے ضابطے میں وہ اس کا بنیاد نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ اور یہاں بنیادی حقوق جو ہے، بنیادی حقوق، رائٹ آف لائف، رائٹ آف لبرٹی، رائٹ آف موومنٹ، یہ جس نے بھی یہ مضموم کاوش کی ہے اس نے 2 صوبوں کے درمیان تصادم کی کوشش کی ہے، اس نے پشتون اور پنجابی کو لڑانے کی کوشش کی ہے، اس نے دونوں وکیلوں کی باروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اگر فطور کسی کا ہے تو یہ ایشوئنگ اتھارٹی کا ہے، کیئر ٹیکر حکومت کا ہے، کہ وہ ایک فساد چاہتے ہیں، ایک فطور ہے ان کے دماغ میں۔ یہ مروت کے دماغ میں کوئی پوٹینشل نہیں ہے، لیکن یقیناً جس نے آرڈر کیا ہے وہ ملک کا دشمن تو ہو سکتا ہے، وفاق کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ وفاق میں ہم آہنگی، یگانگت، بھائی چارہ اور یہ چاروں صوبوں کی جو بات ہوتی ہے، یہ اس کو منہدم کرنے کے مترادف سا یہ حکم۔ اور آج آپ کو بتائیں گے، ابھی مروت برادری کے بھی آئے ہوئے ہیں، مدعی ان کا بھائی بھی سگا آیا ہوا ہے، وہ بتائے گا کہ کیا سٹیجز تھیں، کیا ان کے احساسات ہیں، اس صوبے میں باسیوں کے کیا احساسات ہیں، وکلا کے احساسات ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا یہ 5 دن کہ میں بار جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار، ہماری روایات ہیں، ہم اپنے مہمان کا تحفظ نہیں کر سکے کہ اس کو ہائی کورٹ کی پریمیسز سے گرفتار کروایا۔ 12 کروڑ پنجاب کی دھرتی جو مشہور ہے مہمان نوازی میں، ہم اپنے مہمان کا 12 کروڑ عوام جو ہے اس کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں۔ اور عدالت عالیہ سے بھی میں کہوں گا، آج خیر انہوں نے کر دیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن عدالت عالیہ کی بھی تضحیق اور توہین ہے کہ ایک شخص سینکچوری آف جسٹس میں آتا ہے، یعنی ایک امن کا گہوارہ متصور ہوتا ہے عدالت عالیہ، جہاں لوگ اپنے گریونسز، اپنی تکالیف کا ازالہ کرنے آتے ہیں، تکلیف لینے نہیں آتے۔ یہاں تکلیف لے کے وہ مروت اور مروت برادری کے گلے پڑی۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کسی آپ ناطے سے بھی دیکھیے گا تو آج شہرام سرور صاحب نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد فوری رہائی اور مخلصی کا حکم دیا ہے۔ اور سیکشن 3 سب سیکشن 10 میں جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس ہے 1960 کا، جو قانون بھی ایک مارشل لا کی دین ہے، یہ ایوب خان کا دیا ہوا قانون ہے، تاکہ مادر ملت کو کس طرح سے ہرانا ہے تو ڈپٹی کمشنرز کے سپرد جو ہے یہ کر دیا گیا۔ اور کل ہی میں نے اپنی جوائننگ سپیچ میں بھی یہ عرض کی کہ کیا ایسے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے یہ الیکشنز کروائیں گے، یہ DRO اور RO ہوں گے، یہ جنہوں نے خالی کاغذ پر لکھ کر دیے ہوئے ہیں، لکھ کر ہر تھانے کو دیے ہوئے ہیں، جس کو چاہے یہ پکڑ کے تو
نظر بند کر دیں 30 دنوں کے لیے، جس کو چاہیں، خالی صرف نام پر کرنا ہے. وہاں پوٹینشل ہے اس کا جو ہے ایک طبیعت ہے جس میں یہ گڑبڑ کر سکتا ہے. کیا سبحان اللہ، کیا قانون ہے اور کیا اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو. سو میں سمجھتا ہوں کہ آج شہبرام سرور صاحب نے کہا ہے، میں نے تو عرض کیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن، کوئی پاکستانی محب وطن سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ تخریب کاری کر کے املاک کو نقصان پہنچائے، کیونکہ یہ ملک پاکستان کی جمہور عوام کی ملکیت ہے اور کوئی اپنی ملکیت کو نقصان کرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے. ہم نے سنوارنا ہے دھرتی ماں کو، ہم نے اس دھرتی ماں کو بگاڑنا نہیں ہے. سو ہمارا پوٹینشل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم تخریب کاری کر کے اور املاک کو نقصان پہنچانا یا ہمارا کوئی امن عامہ میں خلل اندازی کرنا مقصود ہو. سو پی ٹی آئی ایک ایسی پرامن جماعت ہے جس کے یہ تصور میں خانہ ہی خالی ہے، اور اس کا خانہ صرف دھرتی ماں کو سنوارنا اور اس کو پرامن بنانا اور اس کو عظمتوں پر لے جانا ہے. سو آج میں اپنا ساتھیوں کو جو بھائی آئے ہوئے ہیں اور مروت برادری آئی ہوئی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ 5 دن ان کو جیل میں رہنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ اپنا آپ کو یہ بھی بتائیں اپنے احساسات. یہ بھائی ہے.